آپ اس پیسے کو شادی کے نام پہ اٹھاتے ہیں اور شادی میں یوز کرتے ہیں. ذرا اپنی شرم آنی چاہیے اور اپنے غیرت کو للکار کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتنی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ شادی کو سادگی کے طریقے پر اپنانا چاہیے, شادی ایک سمپل ہونی چاہیے, آقا کے طریقے کو آقا کے طریقے کے مطابق شادی سنت کے طریقے پر ہونی چاہیے. بالکل, لیکن آج شادی کے اندر فرمان رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور شادی اور نکاح کے مصنوع طریقے پر یہ لون اور سودی بیاج کے پیسے خرچ کرتے ہیں. کیا اس کا بہتر صلہ ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. نکاح جہاں مصنوع طریقہ ہے, آپ قاضی صاحب جب نکاح پڑھانے کو آتے ہیں آپ کو نذرانہ اور تحفہ کے طور پر جو پیسہ دے رہے ہیں وہ بھی سودی اور لون اٹھایا ہوا پیسہ. کیا اس فرمان رسول پہ اور نکاح کے مصنوع طریقہ پہ آپ جہاں سود اور لون کے پیسہ کو اٹھاتے ہیں, کیا آپ سوچتے نہیں کہ اس کے بعد والی زندگی کیا ہونے والی ہے؟ جس وقت آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے ایجاب و قبول کے بعد جب وہ دونوں اپنے گھر کو روانہ ہوتے ہیں اور آپ کی بچیاں اپنے دہلیز کو چھوڑ رہی ہوتی ہیں, اسی وقت آپ کے بچوں کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جتنے حرام کے پیسے ان کی شادیوں پہ خرچ کیے گئے ہیں اللہ کی لعنتیں برس نہیں ہوتی ان بچوں پہ بھی, ان گھروں پہ بھی, ان سماج میں. اور ریزلٹ کیا ہے اس کے بعد بچیاں چلی گئی ہیں اپنے سسرال. چند دنوں کے بعد یہ ایسے جاتا ہے کہ بچیاں سسرال میں سکون سے نہیں رہ رہی ہیں, گھریلو ماحول میں رہ رہے ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ وہ محبت نہیں مل رہی ہے جو محبت وہ چاہ رہی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ بیویاں اچھے سلوک نہیں برت رہی ہے, شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ماحول بگڑتا ہوا چلا گیا. شوہر اور میاں بیوی کے اندر جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی بہت بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ شوہر گھر کا اپنی بیوی کو ڈیوورس دیتے رہتا ہے. کیوں کیا نتیجہ؟ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اتنا ہی بس نہیں, آپ سود کے پیسے کو اٹھا کر سودی بیاج کے پیسے کو آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا اور آپ یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو میڈیکل کراتے ہیں, MBBS بنا رہے ہیں, اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں اور یہ تعلیم جو دے رہے ہیں اس تعلیم کے اوپر آپ لون اور سودی بیاج کے پیسے کو خرچ کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین سے بہترین میڈیکل اور کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن کر آئے, انجینئر بن کے آئے. کیوں آپ سود پیسہ کو خرچ کر کے اب صحیح توقع نہیں رکھتے, اس کا بہتر صلہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے. کیوں اس لیے کہ سودی بیاج کا پیسہ بالکل بیکار اور حرام پیسہ ہے اور اس سے فرمان رسول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پورے اثرات ضروری پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے حرام کاریوں سے, اپنے حرام پیسوں سے بچنا چاہیے. کیوں اس لیے کہ عورت اور آج کے اندر بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا فائدہ ہوا؟ ایک مرد کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی عورتوں کو اتنا گھٹیا سمجھ لیے کہ آپ اپنی بیوی بیچاری نہیں, کہ آپ اپنی بیوی کو بینک کے دروازے پر یہ حرام پیسہ اٹھانے کے لیے بھیج رہے ہیں. کیا آپ کی بیوی اتنی گھٹیا ہو گئی؟ کیا آپ کمانے سے اتنے لاچار اور مجبور ہو گئے؟ کیا اللہ نے آپ کو ہاتھ نہیں دیے؟ کیا اللہ نے آپ کو پیر نہیں دیے؟ کیا اللہ نے آپ کو جسم و جثہ کی ایک بات کو ٹھیک ٹھاک نہیں بنایا؟ کیا آپ کسی کے ہم دو پیسے کی مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس سے اتنے مجبور ہو گئے؟ کیا آپ لون اور سودی بیاج سے اپنے کاروبار کو کر رہے ہیں؟ لوگ پیسہ اٹھاتے ہیں لون اس لیے کہ میں پیسہ اٹھا کر کاروبار کروں. کیا یہ بھی صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. آپ کے کاروبار کے اندر ہرگز بڑھ کر نہیں ہوگا اور یہ آپ امید رکھتے ہیں کہ اپنے بزنس کے اندر اب کاروبار سودی کے پیسے کو لگاتے ہیں اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ میرا کاروبار بڑھے گا. ہرگز نہیں بڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے لوگ اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں اور بہترین سے بہترین تعمیرات کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اس گھر کے اوپر گیٹ کے اوپر لکھواتے ہیں حاضر. کیا اس سے بہتر رزلٹ آپ کو ملے گا؟ بہتر نتیجہ ملے گا آپ کو؟ اس سے ہرگز نہیں مل سکتا. کیوں اس لیے کہ آپ کے جو گھر تیار ہوئے ہیں بہترین سے بہترین آپ نے جو یہ مال تیار کیا ہے اس
महल में जो आपने पैसा लगाया है वो भी हराम पैसा, सूदी और ब्याज का पैसा आपने उस घर में भी खर्च किया है, इस पर शर्म नहीं आती? उसके बाद आप अपने गेट पर लिखवाते ये मेरे रब का फजल है। बिल्कुल नहीं, आपके रब का फजल हो सकता है। आपके घर के माहौल बिगड़ेंगे, आपका माहौल बिगड़ेगा, बिल्कुल बस से बदतर होता चला जाएगा। आप जो लोग ऐसा कर रहे हैं जरा सोचिए, अपने गिरबान के अंदर झांकिए कि आपके घर के माहौल खराब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आप सूदी ब्याज के पैसा में जब से आप लगे हैं कि आप चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल नहीं गुजार रहे। इसलिए आप आज इस मजलिस के अंदर मेरी माँ और बहनें भी तय करें अपने इस पाक मजलिस के अंदर कि अल्लाह ताला जो भी हो चुका है मैं तौबा करती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि अल्लाह ये जो गुनाह हमसे हो गया है मैं इससे तौबा करती हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आइंदा के लिए मैं और आइंदा इस हराम कार्यों से बचने के लिए मुझे तौफीक इनायत फरमाइए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।